أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. 3-4 سی آیتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، اور راہ بتلاتی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو، متقین کے مننے پرہیز کرنے والے، ڈرنے والے. تو کس سے ڈرنے والے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کو. راہ بتاتی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو جو غیب کی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، اور یہ ان کتابوں پر بھی، اس کتاب پر بھی جو آپ پر نازل کی گئی ہے اور آپ سے پہلے بھی جو کتابیں ہیں سب پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر چل رہے ہیں، ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، ان کے رب کی طرف سے اسی راستے پر ہدایت پر چل رہے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پہ پوری طرح کامیاب ہونے والے. تو آپ کے سامنے بات یہ آئی کہ جو ہے متقین کون ہیں، کل بات تفصیل سے آئی. تو تقوی کے مختلف درجات ہیں، اور جس درجے کا تقوی ہوگا اس درجے کی ہدایت آپ کو ملے گی. اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ہدایت سے محروم کیوں ہیں، تو بڑی تعداد جو ہے اس لیے کہ وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتی ہے. تو ہدایت قبول کرنے کا جو ہمارا دل اسے قبول کرتا ہے، قبول کرنا، ماننا اور نہیں ماننا دل کی صفت ہے نا. تو وہ جو ہے جب ہماری غذا حلال نہیں ہے تو ہمارا دل اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، نہیں مانتا اس کو. تو کل بات آپ کے سامنے آئی. تو آج جو ہے ایک دوسری بات کی جو ہے ایمان، یؤمنون بالغیب، ایمان امن سے، معلوم ہے ایمان کا لفظ جو ہے امن سے قرآن میں استعمال کیا گیا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی. آگے فرمایا گیا ہے اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہو. قرآن کا ادب سے کھڑے رہنا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ جو بے وزیر کھڑے رہتے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ کوئی اپنے سے ذرا بڑا آفیسر ایسا کھڑے تھے کہ ذرا پوچھو ان اپنے سے ذرا بڑا آفیسر اس طرح اس انداز سے کھڑے سکتے ہیں؟ کوئی آدمی بتائی. اور معرفۃ القرآن 8ویں جلد میں لکھا ہوا ہے، علامہ ابن کثیر کے حوالے سے. علامہ ابن کثیر محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں، کہ کوئی حدیث جو ہے سینے پر باندھنے کی صحیح نہیں ہے، سب منکر حدیثیں لکھی، تمام منکر حدیثیں سینے پر باندھنے کی. کیوں کہتے تھے لوگ؟ اور پیر پھیلنے کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، اور کیا کریں، سب ان کی بیڑنگی ہیں. اب کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے، کیا ہے، عالم ہے وہی. تو 20 رکعتوں پر جو ہے جو ریسرچ پیش کیے ہیں، پوری دنیا کو چیلنج کیا انہوں نے. دیکھیے کیا نہیں دیکھے، پورے دنیا والوں کو چیلنج، سب کے نامہ لے کے ان کو کیا ہونا، اور کچھ نہیں. ان کے سب جتنے غیر مقلدین کی جو شور مچانے والے لوگ ہیں سب کو چیلنج کیا انہوں نے. کچھ بھی نہیں، علم نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پر سب ان کا کام چل رہا ہے، معلوم ہے. تو کل جو لوگ ہمارے پاس وہاں تھے جو درس میں آ رہے، تو اجماع کا انکار کرنے والے لوگ، اجماع کا انکار تو خود گمراہی، اور کیا کرنا. اجماع کا انکار کے بعد بچا ہی کیا ہے؟ شریعت کے اصول کا انکار ہے. شریعت کے اصول ہیں،
پرنسپلس آف اسلامک جورسپروڈنس، شریعت کے اصول کیا ہیں، اللہ کی کتاب میں کیا بات، اللہ کے سنت، اللہ کی سنت میں ہے، اجماع کیا کہتا ہے، قیاس کیا کہتا ہے، یہ 4 ہمارے شرعی اصول ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے کھل کر اس کا انکار کرنے والے ہیں، مانتے نہیں، صاف صاف بولے ہم نہیں مانتے، کہاں کا اجماع کرتے ہیں؟ اجماع ہے ہی کہاں؟ ان کے الفاظ بول رہا ہوں۔ شیخ الہند کا جو ترجمہ ہے تو لکھا ہے اکابر علماء نے اس آیت سے مسئلہ نکالا ہے کہ اجماع امت کا مخالف اور منکر جہنمی ہے، اجماع امت کو آنا فرض ہے۔ جو باتیں میں بولتا ہوں خالی کیا کہ میرے ذہن کی باتیں نہیں، اور جو بھی گزشتہ جو رمضان کا ہوا پورا لکھا ہو گیا ہے، ساری کتابوں کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ یہ بات بھی یہ جو سال کا رمضان کا بھی ہدایت اور ضلالت اس عنوان سے لکھا جائے گا، تو سب کتابیں دیکھ کر مجھے بولنا پڑتا ہے، کچھ ایسی ویسی بات بولے پھر کیسا لکھ سکتا ہوں میں؟ کہاں سے لکھیں، کیا ہے، کوئی پوچھے تو کیا بولنا ہے؟ جو بڑے لوگ لکھیں، جو مفسرین اتھارٹیز لکھیں، اسی کو ہم کو لکھنا ہے، اس کو سمجھانا ہے لوگ۔ تو بہرحال جو ہے ایمان، اب یہاں جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا مجھے چلا گیا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم کو ڈر ہو تو فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، ٹھہرے ٹھہرے یا جو ہے سواری پر نماز پڑھ لیا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تو ایمان کا لفظ امن سے آیا ہے، امین یا امنو، یہ پہلا باب ہے، آمن باب افعل سے ایمان۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا، پھر جب تم کو امن ہو جائے، یعنی خوف سے امن ہو جائے، خوف کی ضد امن ہے، تو ایمان جو ہے کسی کو امن دینا، کس سے، تکذیب سے امن دینا ہے، ہم انکار سے جو بچنا ہے، تکذیب سے، انکار کرنے سے جو ہے امن دینا ہے، معلوم ہے نا ایمان۔ اللہ کے رسول جو بات پیش کر رہے ہیں اس کو ہم نے امن دیا ہے، تکذیب نہیں دی ہم نے، تکذیب سے اس کو بچا لینا، اس لیے ایمان کہا جاتا ہے ایمان کو، ٹو پروٹیکٹ فرام ریجیکشن، ٹو پروٹیکٹ فرام ریجیکشن، یہ ہے اصل معنی اس کا۔ کفر کے اصل معنی چھپانے کی، تو کسان کو جو ہے کافر کہا جاتا ہے، چھپانا، وہ بیج کو ڈال کے چھپاتا نا، تو یہ آدمی دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی پیدا کیا ہے، میں خود نہیں پیدا ہوں، پوری کائنات کوئی چلا رہا ہے، کوئی خدا ہے، سب دل میں اس کے مانتا ہے، لیکن اس کے انکار کرنے دل کی حقیقت کو چھپا رہا ہے وہ کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دل میں جو اس کی حقیقت ہے اللہ کو ماننے کی، اس کو انکار کر رہا ہے، وہ اس کے دل میں ہے۔ ہر آدمی کو کون پیدا کیا ہے انسان کو، دیکھ رہے ہیں، ہر انسان محسوس کرتا ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی ہم کو زندگی دینے والا ہے، کوئی ہم کو موت دینے والا ہے، تو ایک عام انسان بھی کر سکتا ہے، بڑے علم کی ڈگریوں کی ضرورت نہیں اس کے لیے۔ تو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دل میں حقیقت کو جانتے ہوئے بھی انکار نہیں مان رہا، حقیقت کو چھپا رہا ہے۔ تو کفر کا لفظ جو ہے اصل میں لغوی معنی کے اندر چھپانے کی، جانتے بوجھتے جو ہے وہ انکار کر رہا ہے، اسی لیے ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ اس لوگوں نے سوال کیا ایمان والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ ہے نا صاحب جنت ہے، اور ان کے لیے یہ کہاں ہے، اور 50 سال یا 100 سال زندگی میں عمل کرے نا، عمل تو محدود پیریڈ میں کیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ دوزخ ہے۔ تو اگر ان کو ساری عمر دیتی وہی کرتے تھے لوگ، معلوم ہے نہیں اگر ان کو ساری عمر بھی دی جائے، ان کو لاکھوں سال عمر بھی دی جائے تو یہ وہی کرتے تھے۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا رکھا ہے، ہمیشہ رہیں گے، جنت والے بھی ہمیشہ رہیں گے، جہنم والے بھی ہمیشہ رہیں گے، معلوم۔ تو ایمان جو ہے، اب ایمان بالغیب، تو غیب جو چیزیں ہمارے حواس میں نہیں آتی، ہمارے عقل میں نہیں آتی، عقل بھی نہیں آنا، سوچ سمجھ کو عقل سے کیا کہ بہت ہی بڑا مطلب ہے، مجھے سب معلوم ہو جی میں مانتا ہوں، ویسا نہیں، جو اللہ کے رسول بولے ان کی خبر پر، اللہ کے رسول کے اعتماد پر ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ اپنی عقل پر، سائنس کے ریسرچ پر، اب سب سائنس کا ریسرچ ہوا ہے، وہ سب وہ برابر ہے، وہ ہے، یہ ہے، یا تاریخ کی کتابیں وغیرہ پڑھ کے جو ہے، وہ فلاسفی کی کتابیں پڑھ کے جو ہے اگر ایمان لا رہا ہے تو ایمان نہیں، وہ اللہ کے رسول کے قول پر اعتماد کو ایمان کہتے ہیں۔ تو اب ایمان بالغیب کے معنی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت و تعلیمات لے کر آئے ان کو یقین طور پر دل سے ماننا، تو غیب کی خبریں جو دیں جس کا جو علم میں حواس میں نہیں آ سکتے ہمارے۔ تو اب یہ بات آئی تھی آپ کے سامنے کہ جو ہے حدیثوں میں بہت کچھ فضیلتیں آئی جو ایمان بالغیب لانے والے ہیں، تو ایک پورا باب یہاں پر ہے، باب و ثواب حضر امت، امت کا ثواب۔ تو امت کا ثواب تو جو ہے پہلے تو صحابہ کرام، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، یاد رکھو افضل حاضر امت صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام افضل، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تابعین۔ تو اللہ کی بے شمار احادیث اس کے بارے میں، اب یہاں ہی وہ دوسرا ٹاپک ہمارا چلے جاتا ہے، اس لیے نہیں بولتا ہوں۔
ان عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی، عمرو بن شعیب سے وہ اپنے باپ سے دادا سے روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، تو اللہ کے رسول صحابہ سے پوچھتا ہوں تمہارے نزدیک کس مخلوق کا ایمان زیادہ پسندیدہ ہے؟ عجیب، اعجب کے معنی بہت زیادہ عجیب ہے، عجیب کے معنی ہے پسندیدہ کے۔ قالوا ملائکہ، انہوں نے کہا ملائکہ، فرشتے، فرشتوں کا ایمان ہے۔ تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں وما لهم لا یؤمنون وهم عند ربهم، ارے فرشتوں کے ایمان لانے میں کیا ہم دشواری ہے؟ وہاں اللہ کی حضوری ہے نا، وہ لوگ رات دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے پاس ہی ہیں، اللہ کے قریب ہیں، سب کام اللہ دنیا کے دی، تمام دنیا کے سارے کام تو انہیں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انجام دے رہے ہیں۔ وما لهم وهم عند ربهم، پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں تو نبیوں کا ایمان، قال فالنبیون، پھر کس مخلوق کا ایمان کو تم بہت زیادہ قوی اچھا سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ فرشتوں کا ایمان۔ تو عجب کے معنی ہے قوی، اچھا، یہ سب یہ کس کا ایمان؟ تو اس کے بعد فرشتوں کے بعد نبیوں کا ایمان، نبیوں کا ایمان لانے کا تعجب بھی، فرشتہ ان کے پاس آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہے، معجزات دی جا رہے ہیں ان کو، ایمان لانا نہیں کیسا نہیں لا سکتے؟ ایمان لانا ان کے لیے بہت آسان ہے۔ قال وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم، ارے ان کو ایمان لانے میں کیا دشواری ہے بھائی؟ ان کا ایمان کون سا عجیب ہو سکتا ہے، ویسا یعنی پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج رہا ہے، وہی آ رہی ہے، معجزات دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پوچھتے پھر ہمارا ایمان، سب اگر ہمارا تمہارا ایمان، بھائی تمہارے درمیان ہو، معلوم ہے بل وما لکم لا تؤمنون، تم کو کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ وما انا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان ہوں۔ رات دن معجزات ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اللہ کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ ابو صدیق کہتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ کھانا اٹھاتے تھے تو کھانے کی تسبیح ہم سنتے تھے، کیسی کیسی معجزات رات دن دیکھتے تھے صحابہ کرام، وہی تو دیکھنے والے تھے نا، رات دن مشاہدہ کرنے والے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے ایمان میں کیا تعجب ہے جبکہ تمہارے درمیان میں موجود ہوں؟ تو راوی کہتے ہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک ان اعجب الخلق ایمانا لقوم یکونون من بعدی یجدون صحفا فیہا کتابا یؤمنون بما فیہا۔ دیکھو اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا حقیقت میں میرے نزدیک ایمان کے لحاظ سے تمام مخلوق میں وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے حیات کے بعد پیدا ہوئیں، یعنی تابعین اور ان کے بعد، ہیڈنگ تو صرف تابعین کی، تابعین کے بعد جتنے لوگ بھی پیدا ہوئے قیامت تک پیدا ہوئے سب لوگ جو ہیں جو نسلاً بعد نسل دنیا میں آتے رہیں گے، وہ صرف احکام دین، صرف قرآن کو دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ سب ایوری تھنگ از انسین، ہر چیز ان کے لیے غیب ہے۔ تو ان کا ایمان جو ہے بہت زیادہ جو ہے پسندیدہ ہے، ان کا ایمان بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ عجب، صرف قرآن پاک کو پائیں گے، اس میں جو کچھ ہے سب پر ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا ایمان ایک لحاظ سے فضیلت تو صحابہ کرام کو، تابعین تبع تابعین کو ہے، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، سب سے بہترین زمانے کے لوگ۔ قرن کے معنی 100 سال کو بولتے، 100 سال سے مراد جو ہے 100 سال کے لوگ، مجازن اس کو لے جاتا ہے۔ تو جس میں میں اور میرے صحابہ ہیں، ثم اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد ثم یظہر الکذب، جھوٹ پھیل جائے گا اس کو، الگ جھوٹی حدیثیں وغیرہ بنانے والے، وہ کرنے والے، سب وہ زمانے میں شروع ہو گئے۔ تو یہ بہترین زمانہ جو ہے خیر القرون کہتے ہیں، ایک حدیث۔ پھر اس کے بعد ان ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال طوبى لمن رآنی وطوبى 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی۔ ابو امامہ سے روایت ہے، اللہ نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھ کو دیکھا اور ایمان لایا، اور 7 مرتبہ خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھ کو دیکھا اور پھر بھی مجھ پر ایمان لایا۔ مبارکبادی ہے، اس سے اس امتیوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے جو آن سلم کی ذات پر، آپ کی نبوت پر غائبانہ ایمان لائے، لیکن یہاں 7 کا عدد تعین کس معنی میں ہے اس کا علم اللہ رسول کو جان کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کسی بات کو زیادہ بلیغ انداز سے کہنے کے لیے فرمایا ہے، اس لیے تکثیر کے لیے 7 کا عدد آتا ہے۔ ان ابن محریز قال قلت لأبی جمعة
رجل من الصحابتی حدثنا حدیثا سمعت من رسول اللہ. ابن محریز ایک تابعی ہیں، انہوں بول رہے ہیں ایک صحابی کو بولے، ان کا نام ابو جمعہ تھا، کیا تھی حدیث سنے ذرا سناؤ. تو بولتے نا تم کیا حدیث سنے اللہ ذرا سناؤ. قال انا میں سناتا ہوں تم کو حدیثاً جیداً، ایک اچھی سناتا ہوں تم کو. میں درخواست کی آپ ہمارے سامنے کوئی حدیث بیان جو آپ نے اللہ کے لیے سنی ہے. تو ابو جمعہ کہنے کہ ہاں میں تمہارے ایک بڑی عمدہ حدیث سناؤں گا. سنو، ایک دن ہم صبح کے کھانے پر اللہ کے ساتھ تھے. تغدینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعنا ابو عبیدہ بن جراح. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے. تو بہت بڑے صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، معلوم عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں. تو انہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا جنگ احد کے اندر. ایمان کیسا تھا ان لوگوں کو. اللہ رسول کی بات ایسی تھی کہ اس کے ماحول کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے لوگ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب چھرا کھپا گیا، یہ انتقال کر گئے تھے، 6 آدمی کی کمیٹی بنائی انہوں نے. کاش کہ ابو عبیدہ ہوتا تو کیا اچھا ہوتا. کاش کہ ابو عبیدہ ہوتا تو اس کے حوالے میں یہ خلافت میں چلا جاتا تھا. ان سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. ایک دن ہم صبح کھانے پر تھے، ہمارے درمیان ابو عبیدہ جرح بھی تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے کیا ہوا، قال فقال یا رسول اللہ عہد خیر، انہوں پوچھتے وہاں سے ابو عبیدہ جرح تھے. کہا یا رسول اللہ کیا کوئی شخص ہم سے بھی بہتر ہو سکتا ہے؟ صحابی ہیں ہم اتنے آپ کے پاس ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے، اسلام قبول کیا اور جہاد کیا، سب قربانیاں دی، سب دے. اللہ کو فرمایا ہاں تم سے بہتر لوگ ہیں. نعم کیوں نہیں. قوم یکونون من بعدکم، تمہارے بعد ایک قوم آنے والی ہے، یؤمنون بی ولم یرونی، ایک قوم آئے گی جو انہوں نے مجھے نہیں دیکھا بس صرف ایمان لائیں گے. ان کا ایمان جو سب سے افضل ہے. تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہمارے لیے ہے اور اطمینان کی بات بھی ہے کہ ہمارا ایمان بھی وہاں اللہ کے پاس رجسٹر ہو چکا ہے. جو نہیں دیکھ رہے، ایک صاحب ہیں ہمارے استاد تھے، کیا کرنا چاہیے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی، اللہ دیکھیے کیا بات ہو، نہیں دیکھے کیسا ایمان لا رہا ہے. کیا بول رہا ہوں، دیکھیے پر ایمان لانا کیسا ہے. تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ حدیث اتنی سن، ابھی 2-4 حدیثیں سنا تو پورا کا ایمان الغیب ہے. معلوم جو کنڈیشن لگاتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں دیکھا تو کیسے ایمان لانا، میں رسول کو نہیں دیکھا چلے جاؤ، تم کو ہدایت نہیں ملے گی. یؤمن بالغیب پہلی شرط لگائی جا رہی ہے متقی لوگوں کے لیے. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ غیب پر پورا ایمان رکھنے والے ہیں بس. تو غیب کوئی آدمی کنڈیشن لگاتا ہے کہ میں وہ دیکھا نہیں، میں یہ دیکھا نہیں، میں وہ کر رہا ہوں، جنت دیکھا نہیں، دوزخ دیکھا نہیں، سب دیکھتے ہیں. ایک ٹائم سب دیکھے گا، جب ایمان لانا تو فائدہ نہیں دے گا. مشاہدے کے بعد چیزیں وہ ایمان نہیں کہلائے گی. معلوم تو یہ لوگ پوچھتے تھے کیوں فرشتے نازل کیوں نہیں آتے، وہ یہ کیوں نہیں ہوتا، وہ اللہ کیوں نہیں آتا. ارے وہ ساری چیزیں آنے کے بعد ایمان کہاں رہا تمہارا. آزمائش تو اس وقت ہے جبکہ جو ہے سب چیزیں غیب میں. یہ دنیا تو آزمائش ہے. آزمائش اس وقت ہو رہی جب تک کہ ابھی جو ہے کھلی چیز سب چیزیں اگر ظاہر ہو جائیں. تو قرآن میں کئی جگہ آتا ہے یہ لوگ جو اعتراض کرتے تھے ولو نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہ الموتیٰ وحشرناہم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا. اگر ہم ان پر فرشتے نازل کریں، مردے اٹھ کر باتیں کرنے لگیں اور ساری چیزیں جو بول رہے ہیں سب بھی ان کے سامنے رکھ دیں تو ما کانوا لیؤمنوا، یہ ایمان لانے والے نہیں لانے واسطے کر رہے ہیں. تو سب ایمان لانے والے کے لیے تو ایک ہی بات کافی ہے. لوگ ایمان نہیں لانا اگر کوئی سب اعتراض کر رہے ہیں، وہ ظاہر بھی ہو جائیں تو نہیں مانے. اب دیکھو مثال ہمارے سامنے ہے، قوم سمود کی مثال ہمارے سامنے ہے. دیکھو نبی سے کہا انہوں نے، تو آج بھی لوگوں بولتے ہیں کیا سب کیا کیسا ایمان لانا، کیا کرنا، کیا لانا. اب صرف یہ دیکھو آگے درس میں آپ کے سامنے بات آئے گی. تو سب سے بڑی چیز ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہدایت. پھر اس کے لیے چیلنج دیا گیا، سب سے بڑا معجزہ اللہ کا یہ ہے اور قیامت تک معجزہ ہے. دیکھو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ. سب انبیاء کے معجزات چلے گئے نا ان کے ساتھ، جو انبیاء معجزات دیے تھے اللہ تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا بھائی، اور ان کے ساتھ چلا گیا. عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑیوں کو اچھا کرتے تھے، سب وہ معجزات ان کے ساتھ تھے، وہ چلے گئے. لیکن ہمارے نبی کا معجزہ قیامت تک ہے. قرآن مجید کوئی اس کی طرح بنا سکتا ہے؟ پوچھو.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہیں شک ہو رہا ہے، اب یہ بات ہے نا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، تمہیں شک ہے اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ، ایک سورت لے کر آؤ. اگر تمہیں شک ہو اس کلام میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تم ایک صورت لے کر آؤ. تم ہے کہ نہیں؟ ودعوا شہداءکم، تمہارے سارے مددگار ہیں. شہداء سے مراد ہے مددگار ہیں. دیکھو تمہارے تمام انسانوں کو، جنوں کو بھی لے لو. انسانوں نے، جنوں انسان، سارے جن سارے انس مل کر بھی نہیں بنا سکتے، یاد رکھو. تو یہ کلام اللہ تعالیٰ نے، تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے. یہ بہت بڑی دلیل ہے، اس کے سوا کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے جو لوگ ہیں کس دن میں ایسا بتاؤ، کس دن نے چیلنج دیا ایسا؟ کس دن نے چیلنج نہیں دیا. کوئی بات قرآن کی غلط ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو معجزات ہمارے پاس چلے ہوئے ہیں یہ ایک ہے. اور پھر رمی جماعت، معروف میں لکھا ہے وہ کہ کتنے لوگ جو ہے، کتنے لاکھ لوگ جو ہے حج کرتے ہیں تو 7 کنکریاں مارتے ہیں وہاں پر 3 دن مسلسل، ایک دن نہیں. تو کنکریاں اگر جمع ہو جائیں تو ایک بڑا ٹیلا پہاڑ بن جائے گا. نہیں رہتے ہو، کہاں جاتے ہیں؟ جن کا حج قبول ہوتا ہے ان کی کمریاں فرشتے لے کے چلے جاتے ہیں، جن کا قبول نہیں وہی بچے رہتے ہیں. یہ بہت بڑا معجزہ ہمارا. زمزم بھی بہت بڑا معجزہ ہے. کب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں سے، ایڑیاں جو رگڑ تھے اس سے پانی نکلا تھا، وہ پانی آج تک دیکھ رہے ہیں آپ. تمام پانی سے الگ ہے کہ نہیں؟ دیکھو تمام جتنے واٹر تھے دنیا کے اس کا انالیسس کر کے دیکھو. اور اس کا کس طرح سے وہ آج جو ہے صرف مکہ وہاں جو ہے جو حج میں گئے اتنے نہیں بلکہ مدینہ تمام لوگ پی رہے ہیں. کیسا ہو سکتا ہے بتاؤ؟ تو ایسے معجزات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. ایک عام آدمی تھوڑا سا بھی غور کرے گا تو بھائی ہمارے دین کو آپ سمجھ لے گا. سب سے بڑی اللہ کی کتاب ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو ہے غیب پر ایمان جو لانا ہے ہم لوگ، ہمارے لیے بھی اللہ نے کوئی چیزیں رکھی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان من اشد امتی حبا ناس یکونون بعدی یودهم لو رآنی باہلی و مالی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اللہ نے فرمایا در حقیقت تو یہ ہے کہ میری امت میں مجھ سے نہایت شدید اشد محبت کرنے والے لوگ ہیں جو میری وفات کے بعد پیدا ہوں گے. اور ان میں کوئی یہ چاہے گا کہ پورا اپنا جو بھی اپنی زندگی میں جو کچھ کام سب دے کے مجھے دیکھ لے. بس میری وفات، ان میں کا کوئی تو یہ چاہے گا کہ کاش مجھے دیکھ لے، اپنے اہل و عیال، اپنا مال و مال سب اس کو قربان کر کے مجھے دیکھنا، بس دیکھنا ہی کافی. آج بھی دیکھنا اللہ کی محبت ایسے گئے گزرے زمانے کے ذریعے لوگوں کے اندر کتنی، وہاں جا کر دیکھیں یہاں بھی اللہ کی محبت ہے. لیکن کچھ لوگ غلط کام کریں یہ اور بات، لیکن محبت رسول تو ہے. تو آپ کے بعد جو ہے جو تابعین میں تھے اویس قرنی کے رہنے والے تھے. لیکن اللہ کے کا ایک دانت، کون سا دانت شہیدوں معلوم نہیں ہوتا. جنگ احد میں ایک دانت آپ کا جو ہے یہ ہو گیا تھا، شہید ہو گیا. تو سارے دانت نکل کے پھینک دی. کوئی کر سکتا ہے بتائیے؟ صرف اپنی والدہ کی خدمت کرتے لگے رہے، اس لیے نہیں آ سکے. تو محبت کی وجہ سے آپ کا دل جو ہے عشق میں جو ہے، اس کی آگ میں جل رہا تھا. تو اللہ کے بھی بولے عمر سے کہ قرن میں ایک دیوانہ رہتا ہے، تم جا کے کہو اس امت کے لیے دعا کرنے کے لیے. حدیث ہیں وہ قرن کے لوگوں کی فضیلت ہے. خیر وہ ہمارا ٹاپک ہو جاتا ہوا. اویس قرنی آپ کے زمانے میں تھے، لیکن آ کے اب سے جو ہے آپ کو دیکھا نہیں ہونا. لیکن ایسی محبت تھی اللہ کے کیوں. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من امتي امه قائمه بامر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. یہ بھی بہت بڑی جو ہے ہمارے لیے جو لوگ حق پر چلنا چاہتے ہیں، بہت بڑی ان کے جو ہے ہمت اور ڈھارس بنانے والی حدیث ہے.
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں گروہ ایسا رہے گا جو ہمیشہ اللہ کے حکم پر حق پر قائم رہے گا، کوئی شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو اس کی تائید و حمایت کر چکا ہے، اور جو کوئی اس کو ضرر نہیں کرے گا اس کی مخالفت کر کے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے نا، قیامت آ جائے، ایک گروہ برابر حق پر قائم رہے گا۔ کیوں نہیں کیا رہے گا؟ تلاش کرنا پڑے گا، ویسے کیسا ہے، کون اہل حق ہیں کون اہل باطل نہیں، تلاش کرنا پڑے گا۔ کسوٹی دیجیے نہیں، آپ کے سامنے بات آئی کیا ہے، کتاب اللہ اور رجال اللہ، رجال اللہ کو پرکھنا پڑے گا نا، کتاب اللہ کی کسوٹی سے پرکھو۔ حق کا راستہ جو ہے سورہ فاتحہ کس میں آیا آپ کو، کیا ہے، کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ، تو رجال اللہ کو ہم نے چھوڑا ہے، کون ہے چلنے والے، صحیح راستہ کس سے ملتا ہے، کتاب اللہ سے رجال اللہ، صراط مستقیم کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعے سے ملتا ہے۔ یہ آدمی رجال اللہ، اللہ والا آدمی ہے کہ نہیں، کتاب سے چس کر دیکھو شریعت کے مطابق اس کا علم ہے کہ نہیں، پہلے علم ہے کہ نہیں، عمل کرنے والا ہے کہ نہیں، صحیح راستے پہ چلنے والا ہے کہ نہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں نا، رجوع اللہ واتبع سبیل من اناب الی، میری طرف رجوع کیا ہے کہ نہیں کیا، دنیا کماتے بیٹھے ہونے سو مریداں لاکھ دے رہے ہیں، کھا ہمارے مریداں لاکھ دے رہے ہیں، بھائی کیا رکھو، بس ہماری بات سنو، بس میں جو لوگ چلے کھانا اور بھیج رہے ہیں وہ کرتے ہیں سب بولا میں بس تم اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہماری بات سنو، بس کیا بات ہم آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں، ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، یہ آپ کے سامنے کھل کر رکھ رہے ہیں ہم لوگ، جو لوگ وہاں بھی آتے ہیں تراویح کی بات سن رہے ہیں، جو لوگ آپ نے محسوس کیا ہوگا، صرف ہماری یہی کوشش ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے آپ پاس آ جائے، اب اللہ تو آپ کو توفیق دینے والا ہے، ہم نہیں توفیق دینے والا، تو وہ آؤ سنو، ہم یہ چاہ رہے ہیں آپ لوگوں نے سارے لوگوں سے گزارش ہے، اب وہ اس لیے مشکل ہے، اب وہ پورا قرآن سے میں انشاءاللہ آپ کو رکھوں گا تو آپ کو قبول کرنے بہت کم رہیں گے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ شرک کرنے والے رہیں گے، بہت کم لوگ ایمان لائے، تمام انبیاء کی تاریخ لے کر دیکھو، تمام انبیاء کی تاریخ لے کر ایمان نہیں لائے لوگ، بہت کم لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کی توفیق بہت کم لوگ ہوتی، تو رجال اللہ اسے پرکھ کر دیکھنا پڑے گا آپ، تو آج بھی اور قیامت تک ایک گروہ پر قائم رہے گا، تو اب اس کی کسوٹی کیا دی گئی ہے، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا نمونہ ہے کہ ہمیں کیسے جانا رہی ہے، یہ تو جان سکتے نہیں، کیا یہ کام اللہ کے رسول کیے، کیا یہ کام صحابہ کرام کرے، وہ سیدھی سادھی کسی بھی عام بہت بڑے عالم نہیں، جنرل عالم کو بولے مارے بھائی نہیں کرے، صحابہ کرام عرصہ کرے، سندنا کرے، میلاد کرے، محرم کرے، 11ویں کرے، کیا کرے، خبریں بنائے، عرصہ، اللہ کے کا مزار بالکل سیدھا سادہ تھا، اگر عائشہ کا کمرہ تھا، وہ کمرے کی ریپیئر ہوتے ہوئے کمرے کو یہ شکل دی، گنبد خضرا جو بنا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو کمرہ تھا اس کو یہ شکل دی گئی ہے، وہ تو بالکل سیدھا سادہ کمرہ، وہ یہ پانی ٹپکنے کا کمرہ تھا معلوم ہے۔ اور سنو حدیث، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل امتی مثل المطر لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ، انس رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نے فرمایا میری امت کا حال بارش کی طرح ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں کہ اس کا اول بہتر ہے یا آخر بہتر ہے، ایک دم کیا ہے مرگ بولتا نا وہ کیا بولوں کوئی لفظ مجھے نہیں پتا، ذرا مرغوں کو بارش بھی ہوتی، ذرا لوگوں کا فصل پیرے رہتے ہیں وہ رہتے ہیں، کبھی ہوتی بعد میں وہ تھوڑی ہوتی ہے، اب ہونا جی اب ہونا نہیں، لیکن کبھی لیٹ سے ہو جاتی، وہ بعد میں بارش ہوئی دیکھو وہ بہت اچھا ہوا دیکھو صاحب، برابر ہمارے وہ پیکانگ برابر ہوا، کون سی بارش فائدہ مند ہے معلوم نہیں، کون سی بارش جو ہے کبھی لیٹ سے ہو جاتی، جون جولائی یعنی اگست سپٹمبر ہے وہ سب موسم ہوتی، لیکن سب لوگ منہ کھلے بیٹھے رہتے ہیں وہ فائدہ ہو جاتا اس کو، تو ویسے ہی اس امت کا حال ہے کہ مثل امتی مثل المطر بارش کی طرح ہے، معلوم نہیں اس کی پہلی بارش بہتر ہوگی کہ آخری بارش بہتر ہوگی، کون سی زیادہ فائدہ مند ہوگی، بہتر سے مراد کون زیادہ فائدہ مند، تو الحمدللہ تو بارش کی مراد جو ہے خیر کا زمانہ، اہل خیر، ہر زمانے میں اہل خیر رہے، کبھی بہت زیادہ رہے کبھی کم رہے، تو حضرت ہمارے مولانا علی رحمۃ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے جب ایمان کی بہار آئی، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کی جو ہے رائے بریلی جو ہے نا، بریلی کے رائے بریلی، وہاں جو ہے سید احمد جو ہے بہت بڑے مجدد تھے، تو انہوں نے جو ہے یہ ہندوستان کیا تھا، کفرستان تھا معلوم ہے، سب انہی کی کوششوں کی وجہ سے
ہندوستان کے اندر آج جہاں ان کے قدم پڑے ہیں، ان کے قافلے، سید احمد کا قافلہ جہاں قدم رکھا ہے وہاں شرک بدعت مٹ گیا ہے. جہاں قافلہ اب بھی دیکھ لو، بس شرک سے جائزہ لے کر دیکھو. پوری کتاب 2 جلدوں میں ہے، 2 جلدوں میں کتاب لکھی حضرت نے، پھر اس کا خلاصہ بھی لکھا ہے جب ایمان کی باہر آئی. اب دیکھو جہاں ان کے قدم پڑے ہیں وہاں شرک بدعت مٹ گیا، جہاں ان کے قدم نہیں پڑے وہ الحال باقی شرک بدعت. کیا اتنے وہ جو تقویۃ الایمان پڑھ کے لوگوں کو غصہ آتا ہے کیسا لکھیں کیا لکھیں. ارے بھائی وہ سخت الفاظ میں لکھنا ضروری تھا. حضرت کو لکھا، حضرت نے وہی لکھا ہے کہ الفاظ وغیرہ اس لیے کہ مسلمان سب شرک میں پھنسے ہوئے تھے. آسانی سے لوگ جو ہے کچھ بھی مرتد ہو سکتے تھے، آسانی سے جو ہے شدی بن سکتے تھے. نا ضرورت تھا ایسے سخت الفاظ لکھنے کی. دین کی بنیاد تو ہماری جو ہے شرک سے بچ کر توحید کو قبول کرنا ہے. معلوم شرک کی نفی، پہلے اللہ ہے اس کو جل اللہ. کیسے کیسے یہ جو ہے کیسے کیسے بزرگوں کے نام سے رکھے، شیخ سدو کا بکرا، اس کا یہ، اس کی گائے، ان کا یہ مرغے بکرے، اور یہ جو خبریں کیا کیا کر رہے تھے. ابھی بھی کریں، نہیں کر کو نہیں، ضد پر کر رہے ہیں. اب کچھ لوگ توحید کی دعوت پیش کریں نا، وہ لوگوں کو بہت ضد آ گئی، ہم بھی کریں گے، چلو کرو. کیا کر رہے ہیں تم لوگ؟ صحیح راستے لوگوں کو بہکار ہے. شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا بھائی؟ انسان کو گمراہ کرنا، صرف دنیا کے تک نہیں، آخرت اس کی برباد کرنا. لا تخذن من عبادک نصیب لا احتنکنہ، اس کو اکھاڑ کے پھینک دوں گا. اسے اکھاڑ کے پھینکتا ہوں میں یار. کہاں جہنم میں ڈالنا. جہنم میں ڈالنے کے واسطے کیا کرتا انہیں؟ کفر شرک کو ہلکا بنا کے دکھا دیا. بہت بڑی تعداد شرک میں مبتلا ہو گئی، بہت بڑا کفر میں مبتلا ہو گئی. اس کو اچھا رنگ دیتا ہوں، اس کو رنگ اچھا دیتا ہے. معلوم ہے نہیں ہمیں کیا کرنا ہے جی؟ بزرگوں کے واسطے نہیں کرنا ہے. بزرگاں جی کیا ان کو بزرگوں سے اعتقاد نہیں صاحب، اولیاء اللہ سے محبت نہیں ہے، وہ نہیں، ایسے ویسے لگا دیں. سب سے بڑے تو اللہ کے رسول نہیں بھائی، ان کے واسطے کیا بھی کرے کیا ہے لوگ؟ قبر کو ناریل پھوڑے، جا کو چڑھائے، غلاف ڈالے. غلاف کہاں سے آ رہا ہے؟ غلاف اجمیر کا غلاف کہاں سے آ رہا ہے؟ پریسیڈنٹ کی طرف سے غلاف آ رہا ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے آ رہا ہے. وہ تو وہاں سے پاکستان سے غلاف وہ بھی وہ کون سے صحیح ڈھنگ کے لوگ تو نہیں، پاکستان کے لوگ معلوم نہیں. علماء ہیں چند، لیکن عام طور پر تو وہی شرک بدعت کے لوگ بہت ہیں. پاکستان کے صدر کی آ رہی ہے، اس کی آ رہی ہے، اس کی آ رہی ہے. پھر کچھ جو مشہور لوگ ہوتے نا، امیتابھ بچن فلاں سے لوگ، ان کی ہمیں کی پکچر نام دی، ہمارا نام آتا تھا. کیا ہو رہا ہے دیکھو سر. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو ہندوستان کے اندر جو ہے شرک، حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. ہندوستان شرک کی کان ہے. کان کے معنی کھنی. یہاں جو پڑ گیا وہ شرک میں جو، تو نمک کی کان رہتی ہے. نمک کی کان میں کوئی چیز پڑ گئی تو پورا نمک ہو جاتی ہے، بچتا نہیں ہو سر، اوریجنلٹی سب چلی جاتی ہے. تو ہماری اوریجنلٹی چلے گی. ہماری اوریجنلٹی تو کیا ہے؟ شرک سے بیزاری، ایک توحید پر قائم رہنا. ہم لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ سے مانگنا بھول گئے ہم لوگ. بلا تکلف جو ہے عرس چل رہا ہے، پندل چلے ہوئے ہیں، وہ چلے ہوئے ہیں. محرم 11ویں کر رہے ہیں، محرم ہے تو محرم میں وہ کر رہے ہیں سب لوگ. سوچو ذرا کیا ہے. تو جو ہے وہ ایسے لوگوں میں ہر زمانے میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ، عبد القادر نام ہے ان کا. قادر اللہ کا نام ہے، عبد القادر. ان کے بندے قادر کے بندے ہیں نا، معلوم ہے. ان کے آواز پڑھ کر دیکھو کیا اس میں جلال ہے، کیا اس میں جو ہے توحید کا جو ہے، اس میں جو ہے روح انہوں نے توحید کی ہے. سب چھوڑ دیا انہوں نے، بس ان کا نام لے کے جو ہے سب کچھ چلایا جاتا ہے. خواجہ منشی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ کیا شرک کی تعلیم دے سکتے ہیں لوگ؟ ارے کیا خالص توحید کے نمبردار تھے لوگ. ہندوستان جو شرک کی کان تھا، اس کو انہوں نے جو ہے توحید کی دعوت دی، لوگوں نے توحید کو قبول کیا، سب کچھ ہوا. لیکن اب چند دنوں کے بعد پھر اور الٹا چلے گئے ہم لوگ. تو بارش کا ذکر ہے نا، ایسے تھوڑے پیریڈ کے اندر پھر جو ہے توحید کی بارش ہوگی، لوگ جو ہے صحیح ایمان والے تھوڑے ہوں گے. تو جو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا حضرت نے، تو یہ جو ہے انگریزوں کے جب قدم ہندوستان میں آئی تو اس وقت کی بات ہے. کب کا زمانہ بہت دور نہیں ہے، 200 سال کا زمانہ. 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا. 1947 تو انگریزی تھے نا، تو 18 سینچری کی بات ہے. تو یہ لوگ جو ہے رائے بریلی سے جو ہے اسلام کی تمام چیزیں مٹ گئی تھی ہندوستان کے اندر. معلوم پھر کیا کاغذ
کیا چیزیں وہ حج کو جانا بند کر دیا لوگ، اے وہ جہاز ڈوب جاتا کر بول ختم ہو گیا پھر یہ قافلہ لے کے آ چکے معلوم سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اب سن کو تعجب کریں گے. تو کتاب اور دوسرا اس کا خلاصہ لکھا ہے جب ایمان کی بہار آئی، کیسے کیسے غلط قسم کی رسمیں پورے ہندوؤں کی رسمیں چل رہی تھی مسلمانوں کے اندر، شرک چلا تھا، وہ تھا، اسلام کے شاعر سب بڑھ گئے تھے، پوری طرح اسلام کو قائم کیا. پھر یہاں سے کابل جا کر وہاں اسلام کی حکومت قائم کی، صرف خالی باتیں کرو، واعظ نصیحت کر کے نہیں کیا. امیر المومنین کے نام سے ان کا خطبہ پڑھا گیا، سب کیا. تو کون اپنے ہی لوگ ان کو بہت دشوار ہو گیا، یہ کیا اسلام کا نظام آ گیا. وہ تو رنجیت سنگھ کا جو یہ تھا سپہ سالار تھا، اس کو بلایا، خود تو نہیں رہے، پیچھے رہ کے سب ان کی مدد کی، ان سے مقابلہ ہو گیا. بالا کوٹ میں، بالا کوٹ میں شہید ہو گئے لوگ، بالا کوٹ کے مقام پر لوگ شہید ہو گئے. اس وقت کے حالات بھی دیکھیں آپ، شہادت کے موقع کیا تھے، کس طرح شہید ہوئے، کیا ہوا، حیرت انگیز رہ جائیں گے. بس پوری طرح جو اسلامی اسپرٹ تھی، یعنی جو بارش اللہ کے رسول کے زمانے میں جو ایمان کی بارش آئی ہوئی تھی، بالکل وہی نقشہ وہاں تھا. صحابہ وہ بیٹھے وہ لوگ کہا کہ جو ہے دیکھو یہ پوری طرح کے لوگ اب ہم نہیں کھائیں گے، پکاتے بیٹھے یہ کہ اب نہیں کھائیں گے، ہم وہاں جائے کھانا ہم لوگوں کو چھوڑ دیا انہوں نے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہے کتاب اندر سے نکالنا. جس دن شہادت ہوئی وہ سیدھا جو ہے شہید تو زندہ ہے نا، رات کو دزا کھڑے آ گئے، یا جو گڑی لگی تھی خون جا رہا تھا وہاں سے آئے. وہ خود انہوں نے واقعہ لکھا ان کے میرے والد جو ہے بیان کرنے کے ایسا رات کو آئے، پھر آ کے پھر چلے گا. کیا ان کی یہ تھی ایمان کی اسپرٹ، آپ دیکھیں حیران رہ جائیں گے. تو یہ یعنی بارش جو ہے اسلام کی ہر جگہ ہوتی رہی، کوئی دور اس سے خالی نہیں رہا. بل ان جعفر النبی ان جدی، امام جعفر رضی اللہ سے ان کے والد سے، وہ امام یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نے فرمایا، وہی حدیث ہے، انما مثل امتی مثل الغیث، خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ. بات یہ کہ میری امت کے افراد کا حال نفع کے لحاظ سے بارش کی مانند ہے، جس کے بارے میں معلوم نہیں کہ اس کا کون سا حصہ بہتر ہے، پہلے کی بارش بہتر ہے کہ آخری کی بارش بہتر ہے. ایک سال ایک جماعت نے کھایا، نفع اٹھایا، اس کے بعد دوسرے سال ایک اور جماعت نے کھایا، یعنی باغ بارش ہوئی، پھل آ گئے تو کچھ لوگوں نے کھا لیا، پھر اور دوسرے لوگوں نے کھایا. کحدیقۃ اطعم منها فوج آمن ثم اطعم منها فوج آمن لعل آخر فوج یکون ارزا. پھر ممکن ہے وہ جماعت جس نے آخر میں کھایا وہ پہلی جماعت کے مقابلے میں بہت زیادہ تعداد میں ہوں، بہت زیادہ تعداد میں نہیں آپ لوگ، چوڑائی گہرائی کے اندر زیادہ ہوں، خوبیوں میں ان سے بہتر ہوں، بھلا ہو آگے. اصل بات یہ حدیث وہ حدیث میں نہیں ہے. اس میں کیف تہلک امت انا اولہ والمہدی بسطها والمسیح آخرها ولكن بین ذلك فیج عبج لیس منی ولا منہم. وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ میں پہلے ہوں، پھر آخر میں کون ہونے والے؟ مسیح علیہ السلام. والمہدی بسطها، مہدی درمیان میں ہوں گے، اور مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے تو وہ بھی ہماری امت پر، ہمارے رسول کے طریقے پر چلیں گے. اور درمیان میں ان زمانوں کے درمیان ایک کجرو یعنی گمراہ جماعتیں پیدا ہوں گی. اس جماعت کے لوگ میرے راستے چلنے والے نہیں ہوں گے، نہ میں ان سے ہوں اور نہ مجھ سے ہیں، بلکہ ان کی سرکشی، ان کے فسق کی وجہ سے میں ان سے ناراضی کا اظہار کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ہر زمانے میں اہل حق رہیں گے. تو یہ جو ہے کتاب اللہ اور رجال اللہ والی بات، کتاب اللہ بھی باقی رہے، رجال اللہ بھی باقی رہے گی. اب آپ کو تلاش ہے، حق کی تلاش ہے تو آپ پالیں گے. حق کی تلاش نہیں، ذرا خراب دکھتے وہ نام ہم کیا بہت بولتے ہیں، جب اچھا دکھتا نہیں تھا وہ تو ویسا بولتے ہیں کیا کرتے ہیں، تمہیں کیا بولیں، جاؤ کیا کر سکتے. تو حق کو قبول کرنے کی دل میں صلاحیت پیدا ہونے کے لیے آپ کو کل بتائے تھے ہم لوگ، تقویٰ متقی انسان ہی حق کو قبول کر سکتا ہے، حلال رزق کھانے والا جس کے دل میں حق کی طلب اور تڑپ ہے قبول کر سکتا ہے. باقی لوگ کیا سننے میں تیار نہیں رہیں گے، حیران رہ جائیں گے آپ، سننے میں تیار نہیں رہیں گے، لوگ بھاگ جائیں گے.
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس امت کو آگے بہت سارے فتنوں سے گزرنا پڑے گا نہیں، یہاں ایک خوشخبری ہے اس امت کے لیے، خوشخبری یہ ہے ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا و نسیان کو معاف کر دیا ہے، اور اس کو بھی کہ زبردستی اس کو کچھ غلط کام کرنے کے لیے مجبور کیا جائے، زبردستی اس کو غلط کام کرنے کے لیے مجبور کیا جائے تو اس کو معاف کیا جائے گا۔ تو ہم زبردستی کوئی کر رہا نہیں، ہم لوگ خود کر لے رہے ہیں، معلوم ہے نہیں، شریعت کے بارے میں ایسی الٹی سیدھی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں۔ ہاں، تو خطا اور نسیان، تو انسان کا لفظی نسیان سے بنا ہے، انسان ہے نا، انسان، تو ہر لفظ کے لیے ایک روٹ ہوتا ہے، روٹ وہاں سے نکلتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا لفظ انسان انس محبت سے نکلا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ نسیان سے نکلا ہے۔ وَنَسِيَ آدم علیہ السلام بھول گئے لفظ آتا قرآن کی طرح، تو وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کے اندر جو ہے پختگی نہیں پائی، انہیں پھسلا دیا، انہیں ایسا کرو تم ایسا کرو، مان لیا۔ شیطان بولا ہے تمہیں کھاؤ یہ تمہیں ہمیشہ رہنے والے ہو جائیں گے، تمہیں فرشتے بن جائیں گے۔ ارے فرشتے تو سجدہ کرے تھے، خیال نہیں رہا ان کو، تم کو ہمیشہ رہنے والی حکمت مل جائے گی، تو اس کے فضلہ میں آ کے کھا لیا تھا۔ تو بہرحال جو ہے اس امت کے لیے بات یہ ہے کہ جو ہے خطا اور نسیان معاف کر دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ایسا ہوا کیوں، ایسا پریشان ہے نا، کوئی چیز سلپ بولتا ہے نا، خطا کے معنی سلپ ہو جانا، قصدن غلطی کرنے کو نہیں کہا گیا، مطلب قصدن غلطی کو نہیں، جو ایکسیڈنٹل جو چیز آتی ہے نا وہ مستقری، وہ زبردستی کرا جانا، تو زبردستی ہم خود ایسے مقامات پہ جانا نہیں جہاں ہم کو کفر کے لیے مجبور کیا جائے، ہم خود ایسے مقامات پہ جانا نہیں جہاں ہم کو اپنا ایمان اپنا دین چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو وَلَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ، اور پھر یہ بھی خوشخبری ہے، سنو، وَلَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ۔ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ رہے گی جو برابر سے لڑتی رہی، جہاد برابر جو ہے جاری رہے گا۔ یاد رکھو جہاد کے بارے میں کچھ آدمی، جہاد سے مراد دشمنوں سے لڑنا، قتال، جہاد سے مراد قتال سمجھو، تو قتال جو ہے بند نہیں ہوگا۔ آخر میں جو ہے میری امت کا آخری حصہ دجال سے قتال کرے گا، وآخر امتی یقاتل الدجال والجہاد ماضٍ مذ بعثنی اللہ۔ جہاد جو ہے جب سے اللہ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے چلتا رہے گا، جاری رہے گا، یہاں تک کہ امت کا ایک آخری جو حصہ ہوگا، طبقہ ہوگا، وہ دجال سے جہاد کرے گا۔ اس کے بارے میں کیا ہے، لا یبطل جور جائن ولا عدل عادل، اس جہاد کو کوئی منسوخ نہیں کرے گا۔ تمہارا حکمران، تمہارا امیر جو ہے چاہے عادل ہو یا ظالم ہو، برابر تم کو لڑنا پڑے گا۔ ادھر تو جو لوگ جہاد کے بارے میں، قتال کے بارے میں، اب ضرورت نہیں رہی، ایسا ہو گیا، اب ایسا زمانہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ کچھ چلے والا نہیں۔ حدیث صاف صاف ہیں، پورے جو ہے کفر مشرک والے تو ختم کر دیے جائیں گے اور یہودی ختم کر جائیں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جو ہے پوری عیسائی دنیا خود اسلام قبول کر لے گی۔ اس وقت جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، تم اپنے دین پر رہو بھائی رہو، نہیں ہے اسلام یا تو جہاد، اسلام قبول کرو یا تو جنگ کرو، قتل کر دی جائے گی۔ تو یہودی جو جہاں بھی چھپے گا، تو یہ قیامت قریب کی نشانی ہے نا، اگر پتھر کے پیچھے پتھر کہے گا ادھر آؤ، یہاں ایک یہودی چھپا ہے اس کو قتل کرو، درخت کے پیچھے درخت بلا کے کہے گا ادھر آؤ ادھر آؤ، یہاں ایک یہودی چھپا ہے اس کو قتل کرو، پورے یہودی جو ہے فنا گھاٹ اتار دی جائیں گے، کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا، پوری عیسائی دنیا اسلام قبول کر لے گی۔ تو جو ہے یہ بھی خوشخبری ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں جو ہے لڑ رہے ہیں، وہ ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ کون ہماری مخالفت کرتا ہے، ارے تم غالب رہو گے، وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں کیا ہمیں حق بولنے سے کیا ہوتا ہے، کہ لوگ کیا بولتے ہیں، لوگ کیا بولنے والے، یہ تو تم کو کس گروہ میں شامل ہونا ہے، بولو اہل حق میں شامل ہونا ہے، تو برابر لڑتے رہو آپ اہل باطل سے۔ اہل حق کم رہیں گے تو ضروری بات، اہل باطل بہت رہیں گے۔ تو جو ہے ایمان بالغیب کی فضیلت آپ سن لیے، تو ہم کو جو ہے
یہ فضیلت اللہ نے دی ہے، تو کبھی ہمارے ایمان میں ہم کو شک نہیں آنا چاہیے۔ سورہ حجرات اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ ایمان والے تو کون ہیں؟ ایمان والے بس وہ ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لائے، ولم یرتابوا، کبھی شک نہیں کیا انہوں نے، وجاہدوا، اور پھر قتال کیا، لڑے اپنے جانوں اور مالوں سے اللہ کے راہ میں، یہ لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ حضرت ایمان جو ہے، تم کو اتنی فضیلت ملی، اب اتنی حدیثیں سنیں کب وہ اللہ کے بولے 15 سال ہو گئے آج ہماری فضیلتیں کے بارے میں دیکھو، ایک گنا فضیلت ہے، ٹوٹل فضیلت تو نہیں یاد رکھ، تو ایسی فضیلت ہم کو ملی ہے، تو ہمیں ہمارے ایمان کو جو ہے اتنا گریڈ دیا گیا، خاص فضیلت حاصل ہے، تو کبھی ہم کو شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اللہ کی باتوں، اللہ کی باتوں میں، جب کہ ہم کو یقین ہو جائے یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات ہے۔ تو ایمان جس میں شک نہ ہو وہ یقین ہے جس میں کوئی شک نہیں کرے گا، آدمی شک کرے گا تو ایمان چلا جائے گا۔ تو عام طور پر لوگوں کو جو ہے یہ باتیں نہیں معلوم ہوتی، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے، ارے کون دیکھا اب ہمارے بات کیا ہوتا رہے، کون دیکھا اب ہمارے بات کیا ہوتا، سوری یہ تو کفر کی بات ہے، جملہ کفر کا ہے، معلوم یہ کفر کی نشاندہی کر رہا ہے، یہ جملہ جو ہے ہمارے بات کون دیکھا، ارے ہمارے بات اسی تو سب اس کے لیے تو کر رہے ہیں، سب ساری محنتیں تو کس کے واسطے چاہیے، ہماری بات مرنے کے بعد کس نکلی تو ہم کر رہے ہیں، وہ تھوڑا سا لوز ہو جائے سب چھوڑ دے گا آدمی، ارے وہ سب کون دیکھا، ارے کھا لے کھانا پینا چلو چھوڑ، بعد میں آدمی رشوت دینے لگتا ہے، وہ لگتا ہے سب بالکل سب راستہ کھلا کرتا ہوں، وہ چیز تم کو روک دی تھی وہاں سے، نہیں ایک دن مرنا ہے اللہ کے پاس جا کے ساتھ دینا، میں کیا جواب دوں اللہ کو، یہ چیز جو ہے انسان کو آگے بھائی وہی انشاءاللہ کل بات آپ کے سامنے آئے گی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، آخرت کا یقین ہی انسان کو جو ہے سدھارنے والا ہے، انقلابی عقیدہ، اللہ کے بارے میں اللہ ہے، ویسا ہے ویسا ہے، سب کچھ ہے، اللہ جو کچھ بولنے والوں سب تعریفیں اللہ کے لیے چاہیے نا، کتنا بھرتا کہ نہیں سب ہم نہ دے رہے کر رہے، لیکن ہم نہ کیا ہونے والا، ایک دن مر کو جانا ہے اس کے سامنے، جب تو پرابلم آتا ہے معلوم ہے، اس کے سامنے جانا ہے، ٹھہرنا ہے، حساب دینا ہے، وہاں ایمان ہے تو کامیاب ہے، اگر ایمان نہیں تو ناکام ہے، تو جب انہیں فکر کرے گا وہ، تو آخرت کا عقیدہ جتنا مضبوطی سے انسان کے لیے بیٹھے گا، جتنا زندہ لائٹ کرنٹ نہیں ہوتا اس میں، لائٹ لگتی نہیں، تو ویسے ہی ایمان لائیو ہونا چاہیے، زندہ ایمان ہونا چاہیے ہمارے دل کے اندر، جبھی تو کام کرے، اس میں کرنٹ نہیں ہے جی بولتے نا ویسے تو کرنٹ نہیں سے ایمان ہے ہمارا، ایمان جو ہے لائیو نہیں ہے، لائیو ایمان کی ضرورت ہے آج تک، ہمیشہ کی ضرورت ہے، اس لیے جگہ جگہ بار بار جو ہے بتایا جاتا ہے کہ ایمان والو تم کیا کر رہے ہو، ایمان والو تم کیا کر رہے ہو، ایمان والو بار بار جگہ جگہ ہے نا، یا الذین آمنوا یا الذین، ایمان والو تم کیا کر رہے ہو، تم کو ایسا کرنا چاہیے، تم یہ کیا کر رہے ہو، بس تمہارے ایمان کو بار بار جگایا جا رہا ہے، تم ایمان والے ہو۔ تو آخرت کا عقیدہ جو ہے وہی سب سے انقلابی عقیدہ ہے، وہ تفصیل سے لکھا ہے، انشاءاللہ کل آپ کو سامنے پیش کروں گا۔ تو ہمارے ایمان کو اتنا جو ہے ریکگنائز کیا گیا، معلوم ہے اللہ کے رسول نے جو ہے اس کی سراہنا کی ہے کہ ہاں یہ کیسی امت آئے گی، ایسے ہوں گے ایسے چاہنے والے، خیر چاہنے والے بہت ہوئے اللہ کے، معلوم ہے ایسے ایسے چاہنے والے ہوئے، اب ان کی سب جو ہے عاشقان رسول کی ذکر موقع نہیں ہماری جو ہے اتنا ٹائم ہمارا ہے، عاشقان رسول کیسے کیسے تھے کیا ہے اندازہ، ایک بڑے آدمی تھے بیچارے، وہ بیٹے نے کہہ دیا، بولے کہ اللہ کو کدو پسند تھا، بول دو، وہ بیٹا جو ہے میں نہیں کھاتا، بولا اے مجھے پسند نہیں، تھوڑا کدو کی دکان، یہ کون کھانا غلیظ، تو غصہ آ گیا، تلوار سے قتل ہی کر دے بیٹے، معلوم ارے یہ کیفیت ہے، سارے کور پر نہیں بول رہے ہیں تو ایک حال بولتے ہیں نا، ایک تو علم ہے، ایک عمل ہے، اور حال طاری ہو جاتا ہے، اللہ کی موت میں کیا حال طاری ہوتا، تو ایسے بزرگ ہمارے بہت سارے رہے، اللہ کے رسول میں ایسا ان کا حال طاری تھا، مدینہ کے نام سے جو ہے وہ پڑھتے تھے، وہ شعر سے نا، مدینہ جاؤں پھر آؤں، آنے جانے میں ساری عمر تمام ہو جائے، مدینہ جاؤں پھر آؤں، پھر جاؤں، آنے جانے میں تمام عمر تمام ہو جائے گا، کیا شعر کیا ظاہر کر رہا ہے، تو اللہ کے اس سے بے انتہا عشق کرنے والے لوگ تھے، تو ویسے رسول نے ہماری ایمان کو ریکگنائز کیا ہے، ایک امت ایسی ہوگی
اپنی پوری سے قربان کر کے مجھے دیکھنا چاہے گی. دیکھنا چاہتے ہیں نا, ایک خواب میں تم اللہ کے لیے جاتے ہو کیا, اللہ کے لیے, وہ کیسے لوگ ایسے ویسے وزیر پڑھ کو اللہ کے لیے دیکھنا. آج بھی دیکھو ہے کیا نہیں, وہ رسول نے ہمارے ایمان کو کیا کہا ہے, یہ ایمان اٹ ہیز گاٹ سم ویلیو, اسپیشل ویلیو ہے ہمارے ایمان کی, جبکہ وہ صحیح مانو ایمان ہو. شک والا شک آتے ایمان چلا گیا. جو باتیں اللہ کے اس نے بتائی ہیں اس میں آپ نے تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ کیا تو ایمان جائے گا. تو پکی دل سے ساری باتوں کو مان لینا بس. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو سچا ایمان سے ایمان نصیب فرمائے, اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبارك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.